آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے تاج برطانیہ، جس کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جب برصغیر کے پڑوس میں واقع سرزمین افغانستان پر ترنگا لہرانے کی خواہش ظاہر کی، تو اپریل 1842 میں 20,000 فوج بشمول پیادہ اٹرلی بھاری توپ خانہ سمیت افغانستان پر حملہ آور ہوئے، تو افغانوں نے 20,000 فوج گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالی۔ یاد رہے اسی دوران برصغیر یعنی سونے کی چڑیا کو تاج برطانیہ صرف 10,000 فوج سے کنٹرول کر رہی تھی۔ صرف ایک انگریز طبیب اور دوسرا ایک ہندو پنڈت لال کشمیری کو زندہ چھوڑا اور ایک مراسلہ تما کر یہ کہا، اگر دوبارہ اس سرزمین کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا پھر پورے ہندوستان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور یوں 1893 میں سر ڈیورن کی کوششوں سے 100 سال کے لیے ڈیورن لائن سیز فائر معاہدہ طے پایا۔ تاریخ گواہ ہے 150 سال تک ہندوستان پر حکومت کرنے والی تاج برطانیہ نے کبھی افغانستان کی طرف دوبارہ جرأت نہیں کی۔ افغانوں پر قیامت اس وقت ٹوٹ پڑی جب 24 دسمبر 1979 کو روسی ریچ یعنی USSR نے نہتے افغانستان پر چوٹ دوڑے۔ اس دفعہ آدھی دنیا ایک طرف اور آدھی دنیا دوسری طرف تھی، یعنی افغانستان کی عوام جو مسلح جدوجہد کے حق میں تھے۔ پاکستان نے امریکہ اور سعودی عرب کی طرف سے بھرپور ساتھ دیا، کیونکہ اس وقت پاکستان ایٹم بم بنانے کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا اور پوری دنیا اس کی کلی اور دبے لفظوں میں مخالفت کر رہے تھے، اور پاکستان دنیا کے تانے دار یعنی امریکہ کے سپورٹ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف امریکہ اپنی دیرینہ حریف یعنی USSR سے دو ہاتھ ہونا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے اچھا موقع امریکہ کے لیے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے امریکہ نے ہر قسم کے اخراجات کا ذمہ اٹھا لیا اور پاکستان نے اپنی عسکری قابلیت اور مہارت میدان میں آزمانے کا ارادہ کیا۔ اس طرح امریکہ، پاکستان اور تقریباً آدھے درجن کے عسکری جنگجو تنظیموں نے روسی ریچ کو ایسے دبوچ لیا جب 15 فروری 1989 کو آخری فوجی جو ایک جنرل تھا دریائے آمو پار کرتے ہوئے پیچھے دیکھا اور تاریخی الفاظ بولے، ہم کبھی ایسے غلطی نہیں کریں گے۔ اس کے ٹھیک 2 سال بعد USSR مزید 13 ریاستوں میں بغیر گولی چلے تقسیم ہو گئی۔ روس کے جانے کے بعد افغانستان میں ٹھیک 6 سال تک باہمی خونریزی اور بدامنی ہوئی۔ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ پھر ایک دن قندھار کے ایک چھوٹے سے مدرسے جس میں ٹوٹل استادوں اور شاگردوں سمیت 49 لوگ تھے، مدرسے کے محتمم کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا جس میں عہد کیا گیا کہ قندھار میں ان گروپس کے خلاف مسلح جدوجہد کرنی ہے جنہوں نے بطخوری، جبری تشدد، لڑکیوں کو بزور بازو گھروں سے اٹھانا اور ٹارگٹ کلنگ سے عوام کا جینا محال کیا ہوا تھا۔ اگلے دن ان سرفروشوں نے مدرسے کے محتمم کی سربراہی میں قندھار کے سب سے بڑے بطخوری اور رشوت ستانی یعنی داروخان چیک پوسٹ پر حملہ کر کے فتح کر لی۔ ان 49 سرفروشوں کا سپہ سالار عمر ثالث ملا محمد عمر تھا۔ حملے میں داروخان اور اس کے ساتھی مارے گئے۔ داروخان چیک پوسٹ فتح کرنے کے بعد پورے قندھار میں طالبان یعنی مدرسے کے طالب علم کی داغ بیٹھ گئی اور کچھ ہی عرصے میں پورا قندھار فتح کر لی اور 1996 میں ایک گولی چلائے بغیر کابل کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ کنٹرول حاصل کرتے ہی طالبان کے امیر ملا محمد عمر نے اعلان نامہ جاری کیا کہ پورے افغانستان کو غیر مسلح کیا جائے۔ اعلان ہوتی ہی لوگ جوک در جوک گھروں سے ہتھیار ہاتھوں میں لیے طالبانوں کے حوالے کیے جا رہے تھے، اور یوں 1 سال کے اندر ان سرفروشوں نے پورے افغانستان کو امن کا گہوارہ بنایا۔ اس کے بعد امریکہ اپنے منصوبے کے تحت 9/11 کا حملہ کیا اور افغانستان سے اسامہ بن لادن
کو امریکہ کے حوالے کرنے کی دھمکی دی۔ جس لہجے میں انہوں نے دھمکی دی، اسی لہجے میں ان کو کڑا جواب مل گیا، جس پر امریکی تلملا گئے اور اکتوبر 2001 میں اپنے منصوبے کے تحت افغانستان پر حملہ آور ہوئے۔ جاری ہے۔